قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو خوب علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے۔ فرشتوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور فوراً ہی اپنی کم علمی اور عجز کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا اور کہا کہ تو پاک ہے اللہ، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ یہاں پھر وہ جو تسبیح کرتے ہیں نا، اس کی عملی مثال کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے پھر تسبیح بیان کی سبحانک، اور پھر اعتراف کیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا، اور آدم کو تو نے زیادہ دیا تو وہ زیادہ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ ان کا علم کم ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے مقرب ہیں، کس بنا پر؟ اطاعت اور یہاں عاجزی کے اظہار کی بنا پر، عاجزی کا اظہار۔ فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دم نہیں لیتے، سانس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پھر بھی عاجزی ہے ان کے اندر، اعتراف ہے اپنی کمی کا، اور ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر آپ دیکھیے فرشتے کس طرح ادب سے بات کرتے ہیں، سبحانک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے بہت حکمت والے ہیں۔ العلیم اور الحکیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، خوب علم یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو ہر چیز کا کامل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ اس کے علم میں، ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو۔ اور الحکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو کامل حکمت کی مالک ہو اور کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر تقدیر، شریعت کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہ فرشتوں کا صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا۔ جو بادلوں پر اور پانی پہ فرشتہ مقرر ہے وہ اپنے فیلڈ کو ہی جانتا ہے، اور جو جان نکالنے پر ہے تو وہ اپنا ہی کام جانتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے، ہر چیز نہیں جانتے، اور فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں کے اندر عاجزی بھی ہے، اور جس بات کا انہیں علم نہیں تھا انہوں نے گیس کر کے اور غلط طریقہ اختیار کر کے اپنے علم کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ انسان کو وہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے آپ فلاں کو جانتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ جھوٹ گڑھ لیں، کوئی امیجنیشن سے کام لیں، ہاں میں اس کو جانتی ہوں، وہ فلاں نہیں، سمپل کہیں مجھے معلوم نہیں، I'm sorry I don't know، یعنی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، میں نہیں جانتی۔ زندگی کے ہر فیلڈ کے بارے میں، یعنی لوگوں کو آپ علم کی بنا پر ہی مشورہ دیں، علم کی بنا پر فتویٰ دیں۔ فتویٰ تو خیر نہیں دیتے، لیکن فتویٰ سے مراد ہوتا ہے جواب کسی سائل کا۔ اور کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہے اور آپ کو نہیں آتا، کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک کے پاس مغرب سے یعنی موراکو کی طرف سے بہت دور سے ایک طالب علم آیا اور اس نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ آپ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے اسکالر۔ تو ان سے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، نہیں آتا جواب۔ پھر دوسرا، تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا؟ انہیں کہا جا کے کہنا کہ مالک کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتا۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی لا علمی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی کہ میں یہ نہیں جانتا، مجھے اس کا نہیں معلوم۔ یعنی بعض اوقات آپ کو حرج محسوس ہوتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لوگ کہیں گے اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہیں، ایک اتنا چھوٹا سا لفظ بھی نہیں پتا، وہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ جو آتا وہی پڑھا رہے ہیں، بس جو نہیں آتا وہ نہیں پڑھا رہے۔ تو اس لیے اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً کہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے، اس سے آگے میں نہیں جانتی۔ چاہے کسی انسان کے بارے میں ہو، چاہے کوئی فقہی مسئلہ ہو، چاہے کوئی سیاست پہ بات ہو، یا کوئی ریسیپی ہو، یا کوئی بھی چیز، یعنی دین کی بات ہو یا دنیا کی بات، دونوں میں یہی اصول رکھیں، جو نہیں پتا وہ نہیں پتا، یا آپ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ می چیک، میں معلوم کرتی ہوں، اور پھر اس بہانے آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیں، اللہ سے مدد مانگے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس کے متعلق کان، آنکھ، دل سب کی باز پرس ہوگی. جو نہیں دیکھا وہ کیوں کہا میں نے دیکھا، جو نہیں سنا وہ کیوں کہا میں نے سنا. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں مت کہے کہ میں جانتا ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ واللہ اعلم. آپ دیکھیں گے کہ علماء جب بھی جواب دیتے ہیں کسی سوال کا تو کیا لکھتے ہیں؟ واللہ عالم، اور کبھی لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، صواب صاد کے ساتھ، یعنی صحیح بات کا تو اللہ ہی کو علم ہے، میرے علم کی حد تک مسئلہ یوں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، وہ مکمل علم والا ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام بندوں کے سارے کاموں کو جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور الحکیم یعنی خوب حکمت والا ہے. اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے کونی قدری ہیں یا شرعی ہیں. کونی قدری سے متعلق یہ بارش برسانے کا حکم ہے یا برف برسانے کا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. یعنی کوئی کہنا بہت برف پڑ رہی تو پھر اللہ کو پتا ہے، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے کہ اس سال اتنی کو نہیں برس رہی، تب بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حکمت اس کی اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ اس نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، یا ضرورت سے زیادہ برسا دی ہمارے خیال میں ضرورت سے زیادہ، جبکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی حکمتیں ہوں گی یہ سب کچھ کرنے کی. اسی طرح چیونٹی کیوں پیدا کی، چڑیا کیوں پیدا کی، یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے. سانپ کیوں پیدا کر دیا، چھپکلی کیوں پیدا کر دی، کاکروچ کیوں پیدا ہو گیا، اللہ ان کی حکمتیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے.